سفیان ثوری نے بیان کیا اور ان سے معاویہ نے یہی حدیث، اور ابو سفیان نے حبیب بن ابی عمرہ سے یہی روایت کی جو عائشہ بنت طلحہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے ہے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ حج بہت ہی عمدہ جہاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2876۔ یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا، کہا میں نے ابن شہاب ظاہری سے سنا، کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنی۔ ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مجھ سے تھوڑی تھوڑی بیان کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانا چاہتے جہاد کے لیے تو اپنی ازواج میں قرعہ ڈالتے، اور جس کا نام نکل آتا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک غزوہ کے موقع پر آپ نے ہمارے درمیان قرآن اندازی کی تو اس مرتبہ میرا نام آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2879۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم رضی اللہ عنہا، انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو دیکھا کہ یہ اپنے ازار سمیٹے ہوئے تھیں اور تیز چلنے کی وجہ سے پانی کی مشکیزیں چھلکاتی ہوئی لیے جا رہی تھیں، اور ابو معمر کے علاوہ جعفر بن مہران نے بیان کیا کہ مشکیزیں کو اپنی پشت پر ادھر سے ادھر جلدی جلدی لیے پھرتی تھیں اور قوم کو اس میں سے پانی پلاتی تھیں، پھر واپس آتی تھیں اور مشکیزوں کو بھر کر لے جاتی تھیں اور قوم کو پانی پلاتی تھیں۔ میں ان کے پاؤں کی پازیبیں دیکھ رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2880۔